Elon Musk, founder of the SpaceX. Elon Musk has officially become the richest person in the world. His net worth has crossed the $400 billion mark. Mark Zuckerberg, founder of the Facebook. Bill Gates, founder of the Microsoft. پتہ ہے ان سب میں کیا کامن ہے؟ یہ دنیا کے سب سے امیر ترین شخصوں میں سے ایک ہیں۔ Richard Branson, now the first person to reach the edge of space in his very own spacecraft. اب آپ سوچ رہے ہوں گے ان سب لوگوں میں کیا چیز الگ ہے؟ صرف ارب پتی نہیں بلکہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے سسٹم کو چیلنج کیا اور کامیابی کو نئی امید بنائی۔ Change the perception of reality to such an extent that despite of the abundance of information, no one is able to come to sensible conclusions. I don't care what I have to do. If I have to move somewhere or start something or whatever it may be, I am not going to put my children into a system that doesn't understand the gifts and abilities they have just because they don't fit on the conveyor belt. And in the US, there are more than 5 lakh people who don't send their children to school. Ironically, mostly all teachers, because they know how screwed up the system is. دوسری طرف آپ جو شاید کسی کالج میں پڑھ رہے ہوں گے، وقت پر اسیسمنٹ بھی کر رہے ہوں گے اور 19% حاضریاں بھی برقرار رکھتے ہوں گے، نہ چاہتے ہوئے کتابیں ریڈ کر رہے ہوں گے اور ہر اصول کو اس امید پر فالو کر رہے ہوں گے کہ جب بھی کالج سے نکلوں گا تو آپ کے پاس گریجویشن کی ڈگری ہوگی، اچھی نوکری مل جائے گی، پھر آپ اپنے والد کے لیے بڑا گھر خریدو گے، مہنگی گاڑی خریدو گے، شادی کرو گے، بچوں کو اچھے اسکول میں بھیجو گے اور بہت پیسہ کماؤ گے۔ لیکن حقیقت کیا ہے؟ کیا آپ جانتے ہیں آپ نے تیاری شروع کی تھی آپ کتنا سال کے تھے؟ صرف ہم 18 سال کے تھے اور اب ہم 30 سال کے ہو گئے۔ پچھلے 12 سالوں میں آپ نے اپنی زندگی میں کیا کیا؟ زندگی میں صرف پڑھتے رہے اور ڈگری لیتے گئے اور 15 سال محنت کرنے کے بعد آخرکار ایک گریجویشن ڈگری لے لیتے ہیں، لیکن پھر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ کو نوکری نہیں مل رہی ہے۔ آپ کتنا ہی انٹرویو دیتے رہے لیکن ہر جگہ کسی نہ کسی وجہ سے رد کر دیے جاتے ہیں۔ لوگ آپ کا مذاق اڑانے لگتے ہیں، رشتہ دار کم بات کرتے ہیں۔ آپ نے تیاری شروع کری، آپ کتنے سال کے تھے؟ سر اس سمے ہم 18 سال کے تھے اور ابھی ہم 30 سال کے ہو گئے۔ 30 سال کے ہو گئے۔ تو پچھلے 12 سالوں میں آپ نے اپنی زندگی میں کیا کیا ہے؟ زندگی میں سر پڑھتے گیا، ڈگری لیتے گیا۔ میں نے 3 سبجیکٹ میں پوسٹ گریجویٹ کیا، بی ایڈ کیا، سی ٹیٹ کوالیفائڈ ہے، نیٹ کوالیفائڈ ہے سر، اور سی جی ایل میرا ایک ڈریم جاب تھا کہ ہم ایک اچھا نوکری پائیں گے، رانچی کی راجدھانی میں رہیں گے۔ میں 2 سال سے گاؤں میں بھی نہیں گیا ہوں ابھی تک۔ دکھ ہے سر، کیا بولوں، میں اپنے دکھ اور پیڑا کو کسی پاس سامنا نہیں کر سکتا ہوں سر۔ بہت سنگھرش سے پڑھا اور ٹیوشن پڑھا کے میں 2012 سے ٹیوشن پڑھا کے ابھی تک میں پڑھائی کیا ہوں اور میں کچھ بھی حاصل نہیں کر پایا، الٹا ہمارے پر فائر ہو گیا۔ آپ لوگوں سے ملنا جلنا بند کر دیتے ہو، خود کو کمرے میں بند کر کے رو کے بس ایک ہی دعا کرتے رہتے ہو، خدا کسی طرح ایک نوکری دلا دے۔ آہستہ آہستہ آپ خود اعتماد کم ہونے لگتا ہے، آخرکار کسی طرح آپ کو ایک نوکری مل جاتا ہے لیکن اس کی تنخواہ بہت کم ہوتی ہے۔ لیکن آپ مجبوری میں کیا کر سکتے ہو، وہ نوکری آپ کرنے لگتے ہیں۔ اتنی تنخواہ نہیں ہے کہ آپ پیسے جمع کر کے گھر خرید سکیں، تو آپ ہوم لون لے لیتے ہیں۔ اب گھر ہے تو ظاہر ہے کہ کار بھی ہونا چاہیے، تو آپ کار لون بھی لے لیتے ہیں۔ انجانے میں ہی صحیح تو آپ نے خود کو چاروں ہی طرف سے باندھ لیا ہے۔ اب آپ کو ہر وقت یہ خوف سناتا رہتا ہے کہیں مجھے نوکری سے نکال نہ دیا جائے، کیونکہ پھر میں گھر کے اخراجات کیسے پورا کروں گا؟ ہوم لون کی ای ایم آئی چل رہا ہے اور کار لون کی ای ایم آئی چل رہا ہے، بچوں کی اسکول کی فیس کیسے ادا کروں گا؟ آپ اپنی خوابوں کو دبائے جاتے ہیں اور صبح خاموشی سے اٹھتے ہی نوکری پر چلے جاتے ہیں، شام کو گھر آتے ہیں، چاہے وہ آپ کو کام پسند ہو یا نہ ہو، پھر بھی ایک دن آتا ہے جب آپ کو یہ زندگی عام لگنے لگتا ہے اور آہستہ آہستہ کام کرتے کرتے آپ بوڑھے ہو جاتے ہیں۔
آپ کو لگتا ہوگا شاید میں بدقسمت اور ان لکی تھا، اس لیے زندگی میں کچھ بڑا نہ کر سکا، کیونکہ میں نے محنت تو بہت کی تھی، لیکن سچ کچھ اور ہے میرے دوست، آج تک آپ سے چھپا کر رکھا گیا ہے۔ ان کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو ایک ایسی بنیاد دی جائے جس پر آپ ناکام ہو، نہ کہ کامیاب ہو۔ یہ تعلیمی نظام جسے آپ بچپن سے آنکھ بند کر کے فالو کرتے آ رہے ہو، اسے بنایا اس لیے گیا تھا کہ آپ ناکام ہو، اسے بنایا گیا تھا کہ آپ ایک فیکٹری ورکر بن سکو۔ آپ کو لگ رہا ہوگا کہ میں کچھ بھی بول رہا ہوں، لیکن میں وعدہ کرتا ہوں مجھے کچھ منٹ دیں اور آپ کو پورا جال بخود سمجھ آ جائے گا۔ آپ کسی بھی 4-5 سکسیسفل آدمیوں کے بارے میں سوچ کے دیکھیے جنہیں آپ بہت سکسیسفل مانتے ہو یا جن کی طرح لائف آپ جینا چاہتے ہو۔ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ وہ اس ایجوکیشن سسٹم کی وجہ سے تو سکسیسفل نہیں ہوں گے، چاہے وہ جو بھی ہو۔ دھیرو بھائی امبانی، وراٹ کوہلی، عامر خان، نریندر مودی، یہ سب ہمارے اس کرنٹ ایجوکیشن سسٹم کے ٹریپ میں نہیں پھنسے۔ انہوں نے خود سیکھا، خود ایجوکیٹ ہوئے اور خود آگے بڑھے۔ میں نیوپلینڈ کی فوج اور پریشا کے درمیان ایک زبردست جنگ ہوتی ہے۔ جبکہ پریشا کی فوج طاقتور تھی، ترتیب یافتہ تھی، لیکن پھر بھی ہار گئی۔ یہ شکست پریشا لیڈروں کے لیے ایک بڑا سوال چھوڑ گئی، جب فوج مضبوط تھی تو شکست کیوں ہوئی؟ کافی سوچ بچار کے بعد انہوں نے ایک ایسا تحقیق کا حقیقت کا ادراک ہوا۔ پریشا سپاہی میدان جنگ میں سوچنے لگتے تھے، وہ اعلیٰ افسران کی حکم پر آنکھ بند کر کے عمل نہیں کرتے تھے، جبکہ نیوپلینڈ کی فوج صرف اپنے لیڈروں کی حکم کے تابع تھے، بنا سوال کیے، بنا سمجھے صرف اطاعت کرتے تھے اور غلامی کرتے تھے، جو بھی ان کو کہا جاتا تھا وہ کرتے تھے۔ یہی فرق تھا اور یہی ہی پریشا کی شکست کی اصل وجہ تھی۔ اور یہاں سے جنم لیتا ہے ایک خطرناک آئیڈیا جس کو بولتے ہیں ایجوکیشن ٹریپ۔ پریشا لیڈروں نے فیصلہ کیا کہ انہوں نے ایک ایسا معاشرہ بنانا ہے جو صرف حکم مانے، سوال نہ کرے، اونلی صرف غلامی کرے، جو ہم بولیں اور ویسے ہی کریں۔ اور یہی مقصد حاصل کرنے کے لیے انہوں نے ایک تعلیمی نظام تحقیق کیا جس کو کہا جاتا تھا پریشیا ایجوکیشن سسٹم۔ ایک ایسا نظام جس میں 5 سے 13 سال کی بچوں کے لیے 8 سال کی لازمی تعلیم مقرر کی گئی۔ یہ تعلیم صرف ایک بات سکھاتی تھی کہ اطاعت کرو، سوال مت کرو اور غلامی کرو، جو ہم بولیں اور وہی کرو، اور بڑے افسران حکم مانو اور اپنے باس کے آرڈر کو فالو کرو۔ بچپن سے ہی ذہن میں یہ بٹھایا جاتا تھا کہ تم کچھ نہیں جانتے، تمہارا کام صرف ایک حکم ماننا ہے۔ نتیجہ ایک ایسا نسل تیار ہونے لگا جو خود سے سوچنے کے قابل ہی نہیں تھی۔ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ یہی نظام تھوڑی رد و بدل کے ساتھ آج بھی پورے دنیا میں راج کرتی ہے۔ ہم اپنے بچوں کو اسکول بھیجتے ہیں، لیکن کیا واقعی وہ کچھ سیکھ رہے ہیں؟ اور وہ صرف ایک رپورٹ بن رہے ہیں، جو نمبر لاتے ہیں، رٹا لگاتے ہیں، لیکن سوچتے نہیں۔ یہی وہ بروکن ایجوکیشن سسٹم ہے جو تعلیم کے نام پر سوچنے کی صلاحیت چھین لیتی ہے اور انسان کو ایک مخصوص ایک فرما بردار مشن میں بدل دیتی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا ہم بھی اس راستے پر جا رہے ہیں؟ ہم اس نظام کو بدلنے کی ہمت رکھتے ہیں؟ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ وہ تعلیمی نظام جس پر ہم فخر کرتے ہیں اصل میں ایک بہت بڑی منصوبہ بندی کا حصہ تھا؟ ایسا نظام جو صرف علم نہیں بلکہ ہمارا سوچ، ہمارا خواب اور ہماری منزل طے کرتا ہے، کیونکہ ہر بچہ ایک ہی خواب دیکھتا ہے، بڑے اسکول، بڑے نوکری اور آخر میں ایک کرسی۔ کیا یہ تعلیم ہمیں طاقت دیتی ہے یا ایک فیکٹری کا پرواز بنا دیتی ہے؟ اس ویڈیو میں ہم آپ کو لے چلیں گے اس نظام کی جڑوں تک، جہاں سب کچھ شروع ہوا۔
پریشا کا تعلیمی ماڈل، صنعتی انقلاب اور پھر لارڈ مکینلے کی وہ چال جس نے ہمارے ذہنوں کو غلام بنا دیا۔ آج بھی دنیا تیزی سے بدل رہی تھی 1760 سے لے کر 1840 کے درمیان۔ صنعتی انقلاب نے سب کچھ بدل کر رکھ دیا۔ مشینیں آ چکی تھی اور اب انسانوں کے ہاتھ کی محنت پیچھے رہ گئی تھی۔ جو کام ایک آدمی مہینوں میں کرتا تھا وہی کام ایک مشین ایک دن میں کر کے دکھا دیتی تھی۔ معیشت ایک نئی سمت کی طرف جا رہی تھی، لیکن ایک مسئلہ تھا۔ وہ مسئلہ کیا تھا؟ مسئلہ یہ تھا کہ فیکٹریوں میں کام کرنے والے مزدور کم تھے، کیونکہ لوگ اپنی خود کا کھیتی باڑی کر رہے تھے، دستکاری اور چھوٹے چھوٹے بزنس سے پیسہ کما رہے تھے۔ تو سوال یہ تھا کہ آخر کوئی اپنا خود کا بزنس چھوڑ کر کیوں فیکٹریوں میں جا کر نوکری کرے؟ یہی وہ لمحہ تھا جہاں تعلیم کا استعمال ایک ہتھیار کے طور پر کیا گیا۔ پریشا کا تعلیم ماڈل جو پہلے ہی اپنے کارکردگی کی وجہ سے مشہور ہو چکا تھا، اب بڑے بڑے ملکوں نے یہ تعلیم کو اپنا لیا۔ لیکن اس بار تعلیم کا مقصد علم دینا نہیں تھا، مقصد صرف یہ تھا کہ ایک ایسا نسل تیار کیا جائے جس کی سوچ ختم ہو، تحقیقات ختم ہو اور ان کے دماغ میں صرف ایک ہی راستہ ہو، نوکری کرنا ہے۔ کارپوریٹ دنیا کو ایسے ہی انسانوں کی ضرورت تھی جو بس حکم مانے، سوال نہ کریں۔ اس سوچ کے ساتھ انگریزوں نے ہندوستان پر ایک چال چلی۔ 1835 کا سال تھا۔ ایک شخص تھا جس کا نام تھا لارڈ تھامس مکینلے، جسے آپ نے اسکول میں لارڈ مکینلے کے نام سے ضرور پڑھا ہوگا۔ اس نے ایک تجویز دی، انگریزی تعلیم کا قانون لایا جائے، اور اس سال گورنر جنرل لارڈ ولیم بینٹنگ نے اس قانون کو منظور کر لیا۔ اس کا مقصد کیا تھا؟ خیر خود مکینلے کے الفاظ سن لے، اس نے کیا کہا تھا؟ Education should create a class of persons, Indian in blood and color, but English in taste, opinions, in morals, and in intellect. ہمیں ایک ایسا طبقہ تیار کرنا ہے جو راگوا نسل سے تو ہندوستان ہو، لیکن سوچ، اختلافات، فہم و شعور میں مکمل طور پر انگریز ہو۔ یہی انگریزوں نے ایک امپورٹڈ ذہنیت ہمارے سرور میں بھرنا شروع کر دی۔ ہمارے اپنی زبان، ثقافت، سوچ سب کو حقیر بنا دیا اور نیا خواب دے دیا کہ اگر کامیاب ہونا ہے تو انگریز بنو۔ یہ چال کامیاب رہی۔ ہندوستان کے لوگ فیکٹریوں میں، دفتروں میں، فوج میں نوکریاں کرنے لگے۔ ان کا ذہن ایسا قابو میں آ گیا کہ وہ انگریزوں کے بنائے ہوئے ہر اصول پر چلنے ہی فخر سمجھنے لگے۔ وہ غلامی کو ترقی سمجھنے لگے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے چلو وہ تو انگریزوں کا زمانہ تھا، اب تو ہم آزاد ہیں نا، اب تو سب ٹھیک ہے۔ واقعی تو ذرا خود سے پوچھیں، آج بھی ہم جب کسی بچے کی پیدائش ہوتی ہے تو اس کی والد کا پہلا خواب کیا ہوتا ہے؟ اسے بڑے انگلش اسکول میں داخل کرواؤں گا تاکہ کلارک، افسران یا کسی کمپنی میں نوکری کر سکے۔ یہی آزادی کی 77 سال بعد بھی ہم وہی امپورٹڈ خواب دیکھ رہے ہیں، ہم وہی راستہ چل رہے ہیں جس پر ہمیں مکینلے ہمیں لے جانا چاہتا تھا۔ اب بھی ہم ایک ایسے نسل تیار کر رہے ہیں جس کے پاس سوچنے کا وقت نہیں ہے، صرف حکم ماننے کا ذہن ہے، اور یہی وہ بات ہے جس پر ہمیں رک کر سوچنے کی ضرورت ہے کہ کیا ہم واقعی آزاد ہیں یا صرف آزاد ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں۔ اگر آپ سوچ رہے ہوں گے تو یہ چند منٹوں کے بعد آپ اپنے خیال پر ہنس پڑو گے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے واہ انگریزوں نے کیا دماغ استعمال کیا تھا، لیکن ویسے بھی آزادی کو 77 سال ہو چکے ہیں۔ اگر آپ ایسا سوچ رہے ہیں تو چند منٹوں کے بعد آپ اپنے خیال پر ہنس پڑو گے۔ آپ کی پیدائش کے بعد یا شاید آپ کی پیدائش سے پہلے آپ کے والد کے ذہن میں پہلا خیال کیا آتا ہے؟ تم جانتے ہو میں اپنے بچے کو ایک بڑے اسکول میں پڑھنے کے لیے بھیجوں گا۔ پاکستان میں پتہ نہیں آج کل چھوٹے چھوٹے بچے اٹھ کے 2 لفظ انگلش کے بول لیتے ہیں، کوئی جا کے اسکول میں ٹیچنگ شروع کر دیتا ہے، کوئی جا کے موٹیویشنل اسپیکر بنتا ہے۔ بچے یو ڈونٹ نیڈ انگلش، تم لوگوں کو انگلش کی ضرورت نہیں ہے۔ اپنے کمپیوٹرز کو، اپنے فونز کو، سب چیزوں کو اپنی ہی زبان میں ٹرانسلیٹ کرو۔ چائنیز لوگ انگلش بولتے ہیں، یہ تو تم لوگ بھوسڑی والے ہو کہ تم لوگوں نے جو ہے انگلش کو اتنا سر پہ چڑھایا ہے۔ یو ڈونٹ ہیو ٹو۔ مجھے خود جو ہے I'm not fluent، مجھے انگلش جو ہے، میں نہ انگریز کا بچہ ہوں، میں ایک پٹھان ہوں، but I don't have to learn English in order to be succeed۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ It's not important۔ اگر تمہیں انگلش نہیں آتی it's fine، اتنا کامیاب بنو کہ لوگ تمہارے لیے ٹرانسلیشن کریں۔
آج ہمارے ملک میں اسکول اور کالج تعلیم کی جگہ کم اور حیثیت کی جگہ زیادہ بنتی جا رہی ہے۔ ہمارا بیٹا اس کالج میں پڑھتا ہے، جیسا ہی آپ بولنا شروع کرتے ہیں آپ کے والد فخر سے آپ کو ایک اچھے اسکول میں داخل کرواتے ہیں اور پھر یہ سوچ کر آرام کرتے ہیں کہ میں نے اپنے بچے کو اچھے اسکول میں داخلہ کروا دیا، اب وہ میرے بچے کا مستقبل بنے گا، مجھے بس وقت پر فیس ادا کرنا ہے۔ آپ ایک تازہ متوج اور تحقیقی ذہن کے ساتھ اسکول جاتے ہیں، ایسا ذہن جس کی کوئی حد نہیں ہوتی، ایسا ذہن جس کو صحیح ترتیب کی جائے تو بہت کچھ کر سکتا ہے، لیکن جیسے ہی آپ اسکول جاتے ہیں آپ کو کچھ مضمون کا نصاب دیا جاتا ہے اور اس کے بعد وہ آپ کی دنیا بن جاتا ہے۔ آپ صبح سے شام تک ان کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں۔ کیا آپ کے والد نے ایک بار بھی یہ سوال پوچھا ہے کیا یہ اسکول کالج ہمارے بچوں کو کیا پڑھا رہے ہیں؟ کیا یہ واقعی ہمارے بچوں کو پڑھا رہے ہیں؟ کیا یہ واقعی بچوں کا مستقبل روشن ہو رہا ہے؟ کیا یہ واقعی یہ سچ ہے کہ ہمارے بچوں کو جو بھی پڑھایا جا رہا ہے وہ اس لیے اسے پسند ہے کہ نہیں؟ وہ محسوس کرتے ہیں کہ ہمارے بچے کا مستقبل بنایا جا رہا ہے، ہمارے بچے کو ایک کامیاب انسان بنایا جا رہا ہے۔ لیکن اگر آپ تھوڑا سا غور سے سوچیں تو آپ سمجھ جائیں گے کہ پورے اسکول اور کالج کے دوران آپ کو ایسا انسان بنانے کا عمل جاری ہے کہ جب آپ شخص اسکول اور کالج سے نکلتے ہیں تو آپ کے ذہن میں ایک ہی مقصد ہوتا ہے کہ وہ کسی نہ کسی طرح یونیورسٹی میں داخلہ لے لے۔ ہر بچہ چاہتا ہے اسے سرکاری نوکری ملے اور اس کی گھر کے معیشت بہتر ہو۔ ہر شخص کا اصل مقصد یہی ہوتا ہے، کیونکہ سرکاری نوکری ایسا ہوتا ہے کہ مرتے دم تک اس کے پاس رہتا ہے۔ اس لیے ہر شخص بھی یہ چاہتا ہے چاہے ہمیں چپراسی کا بھی نوکری کیوں نہ مل جائے، ہمیں صرف سرکاری نوکری ملنا چاہیے۔ آپ کی پوری اسکول اور کالج کے دوران آپ کو کبھی بھی خود مختار ہونا نہیں سکھایا جاتا، کیونکہ یہ نظام آپ کو مکمل طور پر خود مختار بنانے کے لیے کبھی نہیں بنایا گیا تھا۔ اس نظام کا حتمی مقصد صنعتوں کو ایک سستی اور اچھا کارکن فراہم کرنا تھا۔ یہ پورا نظام ایسے لوگوں کا ایک گروہ تیار کر رہے ہیں جو اپنے باس کی حکم پر عمل کر سکیں، جو اپنے اعلیٰ افسران کا احترام کر سکیں، جو پورے مہینے دن رات کام کر سکیں اس امید پر کہ مہینے کے آخر میں مجھے تنخواہ ملنا چاہیے، مجھے کام پسند ہو یا نہ ہو، مجھے صرف 25 تاریخ کا انتظار ہے۔ اور 19% تعلیمی نظام میں لوگ گزار دیتے ہیں تاکہ اپنی سے کم تعلیم یافتہ شخص کی خواب پورا کر سکیں۔ کوئی بھی نہیں چاہتا کہ آپ خود انحصار بنے، خود مختار بنے۔ کوئی کیوں چاہے گا کہ آپ کروڑ پتی بنے، خود انحصار بنے؟ اس سے انہیں کیا فائدہ ہوگا؟ کیونکہ اگر آپ خوددار ہوں گے تو آپ حکم پر عمل نہیں کریں گے، آپ ہر چیزوں پر سوال اٹھائیں گے، غلط باتوں کے خلاف آواز اٹھائیں گے۔ لیکن آپ اس جال کو کبھی نہیں سمجھ پاتے، کیونکہ جب آپ کو اس جال میں پھنسایا جاتا ہے تو اس وقت آپ کی عمر اتنی نہیں ہوتا کہ آپ کچھ سوچ سکیں، کچھ سمجھ سکیں، اور جب آپ اس عمر میں پہنچ جائیں جہاں آپ سوچنے کے قابل ہوں بہت دیر ہو چکا ہوتا ہے، یا تو پچھلے 152 سالوں سے اس نظام پر عمل کرنے سے آپ کا برین واش اس طرح ہو جاتا ہے کہ آپ کو یہ چیزیں صحیح لگنے لگتے ہیں، یا اتنے بوڑھے ہو جاتے ہیں کہ آپ پر بہت سی ذمہ داریاں آ جاتے ہیں۔ اگر آپ اس نظام کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں تو گھر والے، دوست، بچے آپ کو اس جال میں ڈال دیتے ہیں۔ آپ چاہ کر بھی اس جال سے باہر نہیں نکل سکتے، کیونکہ آپ کو کسی بھی طریقے سے پیسہ کمانا ہے۔ بے روزگاری اپنے حدیں پار کر رہی ہے، گھر والے بھی نوکری کرنے کے لیے دباؤ ڈال رہے ہیں، نوکری کرو، کہیں سے بھی پیسہ حاصل کرو، اور جو محنت تم نے پچھلے 20 سالوں سے کر رہے ہیں، تم نے لاکھوں روپے اسکول، کالج اور اسکول میں خرچ کیے ہیں، اس کے بدلے تم نے کسی نہ کسی طرح 30 سے 40 ہزار کی نوکری کی امید میں لگنا شروع کر دیتے ہیں۔ کی حد پار ہو رہی ہے، گھر والے بھی پریشر ڈال رہے کہ جاب کرو، کہیں سے بھی پیسے لے کے آؤ، اور اگر انہیں نوکری مل بھی جائے تو آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ امریکہ میں ٹرک ڈرائیور ہمارے ملک کے ایک انجینئرنگ کی اوسط سے تنخواہ 10 گنا زیادہ کماتا ہے۔ لو بھائی، امریکہ میں ایک ٹرک ڈرائیور ہے نا، ابھی سلو چل رہا ہے کام، مندے میں 10 سے 12 مطلب انڈیا کا موٹا 10 لاکھ روپے کما رہے ہیں، جو کام اچھا چلتا ہے تو 16 لاکھ روپے انڈیا کے کما رہے ہیں۔ اتنا تو کوئی مطلب وہاں پہ ڈاکٹر بھی نہیں کما رہا۔ کیا ہم اسکول جانا چھوڑ دیں؟ کیا کالج جانا چھوڑ دیں؟
لیکن آپ نے کبھی غور کیا اسکول کالج یونیورسٹیاں آپ کو کبھی خود مختار نہیں سکھاتے. آپ کو کبھی بھی نہیں بتایا جاتا کہ اپنے پیروں پر کھڑا کیسے ہوا جاتا ہے, کیونکہ یہ نظام کبھی اس مقصد سے بنایا ہی نہیں گیا تھا. اس نظام کا اصل مقصد کیا تھا؟ صنعتوں کو ایک سستا اور فرما بردار تابع کارکن دینا تھا. ایسے انسان جو اپنے باس کا حکم پر عمل کر سکیں, اپنے افسران کے سامنے سر جھکائیں, دن رات کام کریں اور مہینے کے آخر میں ایک تنخواہ کے انتظار میں جئیں, چاہے اسے وہ کام پسند ہو یا نہ ہو. یہ نظام ایسے انسان پیدا کرتے ہیں جو ہر 25 تاریخ کو تنخواہ کی امید میں زندہ ہوتے ہیں, جو اپنی پوری زندگی صرف ایک مقصد کے لیے صرف کرتے ہیں, کسی دوسرے کی خوابوں کی خدمات میں. آپ 20 سال اس نظام میں گزار دیتے ہیں, لاکھوں روپے اسکول کالجوں اور کوچنگ سینٹروں کو دے دیتے ہیں, لیکن آخر میں 30,000 کی ایک نوکری کے لیے لائن میں لگ جاتے ہیں. کبھی خود سے سوال کیا 20 سال کا خرچ اور بدلے میں کیا واقعی اس سب کے بعد آپ خاموش ہیں؟ کیا یہ وہ زندگی ہے جو آپ نے بچپن میں سوچی تھی؟ آپ ہر مہینے 30,000 روپیہ خرچ کرتے ہیں, سال میں تقریباً 4 لاکھ روپیہ, اور 20 سالوں میں تقریباً 80 لاکھ روپے خرچ کر دیتے ہیں صرف تعلیم پر, وہ بھی ایسے تعلیم جو آپ کو نوکری بھی نہیں دے سکتا. About 65% of the youth in India are jobless. 65%. How did this happen? اتنے پیسوں میں سے آپ سیکھ سکتے تھے, ہنر بنا سکتے تھے. یہ نظام آپ کو اتنا برین واش کر دیتا ہے کہ آپ یہ جال ہی صحیح لگنے لگتا ہے. اگر آپ اس سسٹم کے خلاف سوچنے کی کوشش بھی کرتے ہیں تو آس پاس کے لوگ, گھر والے, معاشرے آپ کو پھر سے اسی غلامی میں ڈھکیل دیتے ہیں, کیونکہ وہ بھی اس جال کا شکار ہو چکے ہوتے ہیں. آج بے روزگاری حدیں پار کی ہوتی ہے. آپ 20 سال محنت کریں, لاکھوں روپے خرچ کریں اور آخر میں صرف 30,000 کی نوکری ملے. کیا انصاف ہے؟ کیا یہ خواب تھا؟ کیا سکول چھوڑ دیں؟ کیا کالج بند کر دیں؟ نہیں, لیکن ہمیں اپنی سمت بدلنی ہوگی. ہمیں صرف نوکری کے لیے نہیں, زندگی جینے کے لیے سیکھنا ہوگا. مارک شیٹ سے نہیں, اسکل, ویژن اور جذبے سے کامیاب ہونا ہوگا. اب زمانہ بدل چکا ہے. اب علم صرف کالج کی 4 دیواریوں پر بند نہیں ہے. آن لائن کورسز, ڈیجیٹل پلیٹ فارمز اور کامیاب لوگوں کی رہنمائی سے آپ وہ کچھ سیکھ سکتے ہیں جس سے آپ خود اپنے خوابوں کی مالک بن سکتے ہیں. وہ لوگ جو کبھی اسکول میں فٹ نہیں بیٹھے لیکن آج دنیا پر حکومت کر رہے ہیں. ایلون ماسک اسکول سے نکالا گیا تھا, آج سپیس ایکس اور ٹیسلا ایکس کے مالک ہیں. نریندر مودی چائے بیچتا تھا, آج بھارت کا وزیر اعظم ہے. شاہ رخ خان مارک شیٹ پر نہیں, ٹی وی پر یقین رکھتا تھا, آج کنگ کہلاتے ہیں. سلمان خان, عامر خان, اکشے کمار کوئی انجینئرنگ میں نہیں لیکن کروڑوں کماتے ہیں. وراٹ کوہلی نمبر کم تھے لیکن آج اس کا برانڈ ویلیو 1000 کروڑ سے زیادہ ہے. رضا زاہد, عمران خان, علی ظفر پاکستان کے وہ لوگ ہیں جنہوں نے خود کو پہچانا, نصاب کو نہیں. اپنے بچوں کو صرف نمبروں کی دوڑ میں نہیں لگائیں, انہیں دنیا دکھانے دیں, تجربہ کرنے دیں, انہیں سمجھانے دیں کہ وہ کیا چاہتے ہیں, کیونکہ جو بچہ فیل ہوتا ہے وہ ناکام نہیں ہوتا, بس وہ اس سسٹم کے مطابق نہیں ہوتا, اور وہی بچہ آگے جا کر دنیا کو بدل دیتا ہے. تو سوال یہ ہے, کیا آپ بھی اس چھوٹے نظام پر زندگی گزاریں گے؟ کیا ہمت کریں گے اپنا راستہ خود جینے کی؟ کیا آپ ایک غلام زندگی چاہتے ہیں یا آزاد انسان؟ امید ہے کہ آپ نے یہ ڈاکومنٹری آخر تک دیکھی. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جاگنے کے لیے تیار ہیں. یہ ویڈیو صرف ایک پیغام نہیں, ایک بغاوت ہے اس نظام کے خلاف جو ہمیں آدھا بہرا اور غلام بناتے ہیں. اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ سچ ہے تو اسے صرف لائک نہ کریں, شیئر کریں تاکہ وہ بھی جاگیں جو آج سوئے ہوئے ہیں. کامنٹس کریں تاکہ ہم آپ کی آواز سن سکیں, اور سبسکرائب کریں کیونکہ ہم سچ بولنے کی حوصلہ رکھتے ہیں.